بات ہو رہی تھی جی وقفے سے پہلے کہ بہت ہی باریک قسم کی، بالوں سے بھی باریک نالیاں ہمارے جسم میں مختلف کانوں کے پیچھے، آنکھوں کے اندر، گردوں کے اندر جو ہے نا، ان کو کیپلریز کہتے ہیں۔ اور یہ جو تینوں قسم کی جو ہیں، یہ جب ان کو اکٹھا بولا جاتا ہے تو ان کو ویسلز کہتے ہیں۔ ہاں، ویسلز علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو وینز، آرٹریز اور کیپلریز، اور اگر ان کو اکٹھا کہا جائے گا تو یہ ویسلز آ جائے گا، جن کے لیے لفظ استعمال ہوگا ویسلز۔ تو کارڈیو ویسلز جی دل کی شریانیں جی، وہ آرٹریز ہوں، وہ وینز ہوں، وہ کیپلریز ہوں، یہ مجموعی طور پر جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کی جو بیماریاں کیا ہیں؟ انہوں نے بادل بھی ہو جاتی نہیں، یہ بند ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں۔ ہاں کیسے؟ ہاں، جب ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی تعداد بڑھ جاتی ہے، چربی، چکنائی، آئل، گھیو جو بھی ہم کھاتے ہیں، چکنائی وغیرہ وہ چیزیں جو لیتے ہیں، وہ گوشت کی شکل میں جائے یا تیل کی شکل میں جائے یا جو بھی گھی ہے مختلف قسم کے جو ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ ہیوی میٹل جو ہم نے پہلے 4 سلائیڈوں میں پڑھے، کچھ پانی کے ذریعے، کچھ ہوا کے ذریعے، کچھ خوراک کے ذریعے جو ہمارے جسم میں جا رہے ہیں، اب وہ جا کے کیا کرتے ہیں جی؟ وہ ہمارے خون کی شریانوں کو، پہلے خون کو گاڑھا کرتے ہیں۔ اب وہ جب جہاں انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ، اس کی آرٹریز کے ساتھ، وہ جو ویسلز ہیں ان کے اندر کی طرف جو ہے نا، وہ جو چربی ہے، گھی ہے، وہ جو کولیسٹرول ہے، وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شریان پہلے تانگ ہوتی ہے پھر بالکل بند ہو جاتی ہے۔ بس سمپل سا، بس اس سے زیادہ میں آج وضاحت نہیں کرنی، سمپل سی بات ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے جسم کو نہیں چاہیے وہ ہماری خوراک، پانی اور ہوا کے ذریعے ہمارے جسم میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چربی کی مقدار ہم زیادہ لے رہے ہیں، کولیسٹرول زیادہ ہو رہا ہے، جتنا ہم کھاتے ہیں اس طرح اس کو ہم یوٹیلائز، اس کی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے، تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو کے جمنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے دل کے بال بند ہو جاتے ہیں، یا پھر خون کی جو ویسلز ہیں، وینز ہیں، آرٹریز ہیں، وہ بند ہونا جو ہے نا، کیپلریز یہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو چربی ہے وہ پھر جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، کولیسٹرول، چربی، آئل وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، وہ ہمارا جزو بدن نہیں بنتا، وہ خون پہلے گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ خون گاڑھا جو ہے نا وہ دل لے کے جاتا ہے اس کو زیادہ گاڑھا، اس کو زیادہ پمپنگ کرنی پڑتی ہے، زور زیادہ لگا۔ یہ پنجابی جو دل کی بیماری میں سمجھا رہے ہیں، ٹیکنیکلٹیز یا اس کے ٹیکنیکل ورڈ جو ہیں وہ علیحدہ ہے، میں وہ نہیں مجھے آتے، نہ میں نے بول رہے ہیں، آتے بھی ہوں تو میں اس کلاس میں نہیں بولوں گا۔ سمپل سی بات ہے۔ اور یہ جس ادارے کے ساتھ ہم جڑنے جا رہے ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، یعنی ہمارے کلینزر جو ہیں، جو کلینر ہیں ہمارے، چار کلینر ہیں، چار، یہ کیا کرتے ہیں؟ دل اور خون کی نالیوں، یہ تینوں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ صفائی کرتے ہیں۔ دل کی صفائی بھی کرتے ہیں، خون کی صفائی بھی کرتے ہیں، اور خون کی ویسلز کی بھی صفائی کرتے ہیں، یہ ہمارے کلینزر جو ہے۔ اور چیٹاسون کمال کا کلینزر، جس کو پوری دنیا نے، سائنسدانوں نے اس قدر اس کی اہمیت بتائی ہمیں، اور اس قدر اس کو مانا کہ اس کو 6 ایلیمنٹ آف لائف مانا گیا۔ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 6 ایلیمنٹ آف لائف جو ہے وہ چیٹوسان کو مانا گیا۔ اتنی زبردست کمال کی ہے وہ پروڈکٹ ہماری، اور وہ خالصتاً اس کام کے لیے۔ جو مستقل یوزر ہے، عام زندگی میں جو مستقل یوزر ہے، جہاں اس کے اور بہت سے فوائد ہیں، 2 باتیں ہمیشہ اس کے لیے یاد رکھیں۔ جو مستقل اس کا یوزر ہوگا، اس کو پوری زندگی میں کبھی معدے کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اب میں نے ایک لفظ، وسیع تر لفظ بول دیا، معدے کے متعلقہ جتنے بھی عوارض ہیں وہ اس کو نہیں ہوں گے، اور اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ مستقل یوزر، وہ کولیسٹرول کو صحیح کرتا ہے، ایل ڈی ایل کو صحیح کرتا، وہ چربی کو صحیح کرتا، وہ معدے کو صحیح کرتا، وہ کالن کو صحیح کرتا، وہ معدے کے پورے ٹریک کو صحیح۔ جو انفلوئنزا ہے، یعنی کہ بہت سی بیماریاں بیک وقت اگر کسی بندے کو ہیں، بہت سے لوگ آپ کو مل لیں گے آنے والے دنوں میں، کہ شوگر ہوگا، بلڈ پریشر ہوگا انہیں،
ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد وہ دل کا اس کو پرابلم عارضہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، عام اس کی جب یہ بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی کیجیے گے تو اس کو وہ بیماریوں میں امیر ہوگا، رچ ہوگا، انفلوئنزا ہوگا، بیماریوں کا امیر. اس کے لیے چیٹوسان، اس سے اگر بچنا، انفلوئنزا سے بچنا ہے، اگر بیماریوں میں امیر ایک ہی جسم میں بہت زیادہ بیماریاں اگر نہ ہوں تو اس کے لیے چیٹوسان کا استعمال پوری زندگی کا اپنا حصہ بنا لیں، کبھی آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی، کنفرم بات بتا رہا ہوں. یہ ہے وہ پریونشن. کیوں؟ ہمارے کلینزر جو ہے وہ سارے کے سارے دل کو صاف کرتے ہیں، دل کے خون کو، یعنی دل کو صاف کرتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں، اور خون کی شریانوں کو صاف کرتے ہیں. گریپ ایکسٹریکٹ ہمارا دوسرا کلینزر، سن لیں، بلڈ کلاٹ، خون دوتھرا بن چکا ہے، جم چکا ہے، اس کا لمبے عرصے تک استعمال کریں، خون جو ہے نا وہ پتلا ہو جائے گا، اس کا وہ جو گاڑھا پن ہے، جو کلاٹ بن چکا ہے، جو تھرامسس بن چکے ہیں، یعنی ٹیلے بن چکے ہیں، وہ بھی نارمل ہو جائیں گے. اب یہ ہمارا کمال نہیں ہے. گریپ ایکسٹریکٹ کیا ہے؟ سرخ انگوروں سے بنایا گیا ہے. سرخ انگور، سرخ انگور کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے سرخ انگوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ خون کو جمنے ہی نہیں دیتا. اب اگر عام دنوں میں ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمارا کبھی لوتھرا نہیں بنے گا، ہمارا خون کی کوئی گرٹی نہیں بڑھے گی، کوئی جو تھرامبسس نہیں بنے گا. جب نہیں بنے گا تو ہمیں راشا نہیں ہوگا، ہمیں جو وہ فالج نہیں ہوگا، بلڈ پریشر نہیں ہوگا، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کتنا کمال ہے اللہ پاک نے اس سرخ انگور میں رکھا ہو. انہوں نے یہ بنایا، کوئی چیز ہی نہیں اس نے شامل کی. جب ہم انشاءاللہ گریپ پڑھیں گے تو پوری تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. صرف سرخ انگوروں سے بنایا ہے، کوئی چیز ہی نہیں اس نے اور ڈالی اس میں. اب یہ ہم جب یہ گریپ کی تعریف کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اللہ رب العزت کی ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ادارے کے سائنسدان نے صرف اس کو جو ایکسٹریکٹ کیا، اس کو اچھے طریقے سے بایو سیپریشن سے انگوروں کو اصل حالت میں اس نے ہمیں دیا ہے. کوئی پریزرویٹیوز اس میں استعمال نہیں کیے، یعنی کیمیکل کے تو ہم خلاف ہیں. شرطیہ ذاتی تجربات کی روشنی میں یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جی وہ کہتا ہے کہ جی مور دین 30% جی دوسری جو زیادہ بیماری ہیں وہ ہے جی کیا جی وہ کینسر سے جی ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. کہتا ہے جی 30% وہ جو رسک ہے کینسر کے جو شرح اموات ہے اس میں سے 30% کو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا کے بچاؤ کر کے وہ جو کی رسک ہیں اس کے جی جو خطرات کے جو بچ سکتے ہیں وہ 4-5 چیزیں 6 بتائی گئی ہیں. اگر ان پہ ہم پریز کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ 30% شرح مواد سے وہ کم کر سکتے ہیں. کس سے؟ کینسر سے. اب کینسر کو دیکھتے ہیں جی، کینسر کے کہتا ہے جی کینسر اس کو کبھی نہیں ہوگا جو ٹبیکو یوز، یعنی جو تمباکو کا استعمال نہیں کرے گا. اگر ہم اپنی زندگی میں تمباکو کا استعمال نہ کریں تو ہمیں 30% رسک جو ہے نا، خطرہ جو ہے نا کینسر ہونے کا وہ کم ہو جائے گا. اب تمباکو نوشی کیا ہوتی ہے جی؟ تمباکو کا استعمال کیسے ہوتا ہے جی؟ سگریٹ کی شکل میں ہوتا ہے، حقے کی شکل میں ہوتا ہے، پان کی شکل میں ہوتا ہے، نسوار کی شکل میں ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے، پان نہیں کھاتے، نسوار نہیں کھاتے، بہت سے لوگ ہیں. تو آج سے ہم بھی انشاءاللہ اسی میں شامل ہیں. صرف ہم شامل نہیں ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو انشاءاللہ اس سے اوائڈ کرائیں گے، بچائیں گے. ہم نہیں استعمال کرنے دیں گے انہیں. سمپل سی بات ہے. بینگ اوور ویٹ اور اوبیسی کہتے ہیں اگر آپ اپنا وزن کنٹرول کریں اور موٹاپا نہ ہونے دیں تو آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں. لو انہیلدی ڈائٹ ود لو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل انٹیک کہتا ہے جی ہماری خوراک غیر متوازن ہے، ہم انہیلدی غیر متوازن غیر صحت مند جو ہے نا وہ خوراک کھا رہے ہیں. پھر کیا؟ ود لو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل انٹیک، اس کے ساتھ ساتھ کیا کبھی ہم نے فروٹ نہیں کھایا اور کبھی کچی سبزیاں نہیں کھائی. ہم نے پہلے ہماری خوراک ہی غلط ہے، غیر متوازن ہے، انہیلدی ہے. پھر کیا جی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کبھی فروٹ کھانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، کبھی ہم نے سلاد کھانے کی زحمت ہی گوارا نہیں، کھیرا وغیرہ نہیں لانے کی کوشش جی. اب یہ سمجھنا ہے اس کو آپ نے جی. روٹی نہیں پوری ہو رہی تو پھل کتوں کھائیے؟
ہاں ویکھ لو نا کڈا اپنے آپ کو کڈا سا سمجھایا ہے کہ روٹی پوری کریے کہ پھل کھوائیے اولاد نو. بھائی اسی خرچے میں جو آپ اپنی اولاد کو جیب خرچ دے رہے ہیں، وہ سلنٹیاں کھا رہا ہے، وہ پیپسی پی رہا ہے، وہ برگر شوارما کھا رہا ہے، بھائی اسی میں آپ کتنا مہنگا آج کا پھل ہے آج کے دور میں 50 سے 60 روپے بہترین 70 75 روپے تو اتنے تک کیلا بہترین کیلا جی آپ کو میسر ہے. 100 روپے میں 100 100 سوا 100 روپے میں سیب اویلیبل ہے. اتنی یہی اس طرح کا انگور ہے تو ضرور کلو کھانا سا کھا لینا ہے بھائی. وہ 25 30 روپے کا جس کی آپ بوتل پی رہے ہیں، پیپسی پی رہے ہیں، اسٹرنگ پی رہے ہیں، اسی کا آپ جو ہے نا کیلا کھا لے، ایک دن سیب کھا لے، ایک دن انگور کھا لے. گھر کے کچن میں آپ کے گھر میں پیاز ہے، بند گوبھی وہ لے لے، پھول بند گوبھی جو ہے وہ لے لے، کھیرا لے لے، موری لے لے، وغیرہ وغیرہ مناسب سائز میں. تو یہ کاٹ کے اپنے لنچ پہ ضرور لے. عادت بنائیں تھوڑی سی. مثلا جو خواتین ہے چکلے لانا پڑے گا نا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور کیا ہے کاٹ کے رکھنی پڑے گی کھانے کے دوران. اس طرح ہماری بیٹیوں کو عادت پڑ جائے گی تو یہ آنے والے وقت میں یہ کہتا ہے جی ہمیں کینسر سے بچا سکتی ہے. کہتا ہے جی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹیز، ورزش کی کمی. ظاہر ہے جی ورزش کی کمی جب نہیں ہوگی تو وزن بڑھے گا تو اس کے بعد علامہ اللہ طور پر آخری سٹیج پر موٹاپا ہو جائے گا. تو جو ورزش کی کمی، وزن کی زیادتی، موٹاپا، اور موٹاپے والوں کو وہ کہتا ہے جی وہ کینسر کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب جو موٹاپے والا ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر پائے گا، اس کا وزن زیادہ ہے. وہ آنا جی انہوں کو وہ ٹورانا کی میری لتاں پیڑ کر دیا. لتاں پیڑ نہ کرن، اللہ نے بنائے 50 کلو چکن واسطے، انہوں 100 کلو چکن لیا پینڈیا انہوں پنیاں وہ کی کرن. تو یہ ہمیں ورزش کی کمی کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ کینسر کے چانسز ہیں. الکوہل یوز، شراب نوش جو لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ کینسر کے چانسز ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے جی. اربن ایئر پولوشن، جی شہری ہوائی آلودگی سے جو ہے نا وہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں جس کو کینسر کے زیادہ چانسز ہیں. اور ہماری شہری ہوا جو ہے نا یہ ابھی اسی کلاس میں ہم نے کل پڑھا تھا. ایئر پولوشن جو ہے ہماری شہروں میں گاڑیوں کا دھواں ہے جی، اس کے بعد فیکٹریوں سے نکلنے والی ویسٹیج ہے، اس کے بعد جی سٹرائک آئے روز جو ہے نا ٹائر جلا کے، سب کاربن مونو آکسائڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے ہوا میں کہ وہ ہمارے پھیپھڑوں کی بیماریاں اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی انڈور اسموک فرام ہاؤس ہولڈ یوز آف سالڈ فیولز. گھر کے اندر کا جو دھواں جی، کچن کا جو دھواں جی، پراٹھے کا دھواں ہو گیا، یا وہ جو گیس کا دھواں ہے، یا جو ہم فیول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں چیزیں، ان سے نکلنے والا دھواں، اس سے خواتین کو جو ہے نا وہ لنگس کا کینسر وہ نمایاں ہے. شہروں میں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے تانگ بچیاں نے، تو جو خواتین وہاں پہ کھانا پکا رہی ہوتی ہے ان کے لیے وہ جو اس دھویں سے بچنا، پراٹھوں کے دھویں سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کی نسبت جو نا وہ جو رورل ایریا جو دیہاتی ہے جی، وہاں کھلے کھلے مکان ہے جی، شہر کی نسبت وہاں درخت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے نا وہ زیادہ انٹیک کرتے ہیں درخت، جیسے فضا صاف ہوتی ہے. آپ یقین کریں صبح ہمارے شہروں کی حالت یہ ہے کہ کبھی صبح وہاں سے گزرے تو کہیں پہ گیس کے پائپ لیکیج ہے، کہیں پہ گٹر کا ابلا ہوا پانی ہے، اس قدر بدبو ہے کہ المان والحفیظ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر سلائیڈ کو اگر یقیناً سلائیڈ آپ کی شو ہو چکی ہے نہیں جی، وہ شفیق صاحب سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے میں سب پورا کینسر پڑھا چلا ہے تو انہوں نے سلائیڈ ہی چینج نہیں کی تھی. من چلا شفیق صاحب کا. تو اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، جن کے پاس تصویر ہے پک بکس ہے تو وہ 5 نمبر بک پہ جی ہاں ہوں آگے نہ ہوش تو مینوں کہن دے. تو یہ 5 نمبر پیج پہ جی جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ انہوں نے 2 انسانی ڈھانچے بنائے ہوئے ہیں اور نشاندہی کی ہوئی ہے کہ کون سا کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے. اور ان سب سے بچنے کے لیے یقین کریں یہ جو اگر تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے پاس بک ہے تو رائٹ سے لیفٹ میں دے رہا ہوں. سب سے پہلے اس نے وہ ڈی این اے کو بنایا ہوا ہے، اگر آپ غور سے کریں گے دیکھیں گے تو
ہاں ٹھیک ہے، نیچے دیکھیں جی 1 2 3 4 5 6 7 چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، 6 چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے اس نے ڈی این اے کی شکل بڑھائی ہے. ابھی کل ہم نے ڈی این اے میں پڑھا کہ ڈی این اے میں جو کینسر موسی طور پر وراثت میں منتقل ہوگا ڈی این اے کے تھرو ہوگا، اس کا ہم نے حل نکال لیا کل کہ آپ بریسلر لے کے پہنے. ٹھیک ہے، پھر گوشت کثرت سے جو کھانے والے ہیں جو ان کو پھر ہوتا ہے جی. سگریٹ نوشی کا ہم نے پڑھا. ریڈیشن کا دور ہے جی، یہ ریڈیشن کا دور ہے جس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے اس جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے جہاں سے جیسے ہم کلاس لے رہے ہیں، موبائل سے نکل رہے ہیں، کمپیوٹر سے لے کر رہے ہیں، ہر جگہ کمپیوٹر موجود ہے، ایل سی ڈی ہمارے گھروں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جہاں جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا 11,000 کے جی 21,000 کے وی بجلی کی تاریں، پھر مضبوط جو ہمارے ٹاور ہیں جو یہ ان سے نکلنے والی ریڈیشن. تو آج کا انسان جو ہے نا وہ ریڈیشن میں زبردست گرا ہوا. تو ہمارے ادارے نے وہ جو بریسلٹ آپ کو کل بتائی تھی ڈی این اے میں، اس کا اگر یہ پہن لیں یا اورا سٹور ہم پہن لیں تو یہ ہمارے جسم کو پریونٹ کر لے گی، ان ریڈیشن سے بچائے گی. پکی اور کنفرم بات ہے. یہ ٹائٹینیم پتھر سے بنی ہوئی ہے. ٹائٹینیم پتھر میں اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جس جسم کے ساتھ یہ ٹچ کرے گا اس کے ارد گرد وہ ایک خالہ، ایک نظر نہ آنے والا ایک دائرہ بنا لے گا. جتنی ریز آئیں گی اس سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی. ایک دفعہ یہ ہم نے بریسلر یا اورا سٹون لے کے پہن لینا ہے تو ہم یہ ڈی این اے سے منتقل ہونے والی وراثتی بیماریاں جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اندازہ لگا لیں یہ کس قدر پریونشن کا جو بزنس ہے، پریونشن کس قدر ہم سے وہ کر رہا ہے. اتنا آسان ہے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو تبھی ممکن ہے جب ہم اس کے سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ادروائز صرف سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں البتہ میں ریکمینڈ کروں گا اپنی کمپنی کو کہ کوئی ایسی چیز بنا دیں ہمیں کہ جی جس کے فوائد صرف ہم سنیں. ہاں بس ٹھیک ہے، خالی جگہ سنیں اور وہ ہمیں جو ہے نا فائدہ دے دے. ایسی کوئی چیز ابھی نہیں بنی، جب بنے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، فی الحال نہیں بنی. اس کے بعد ہے جی تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو اموات ہیں جی وہ شوگر سے ہیں جی، ڈائبٹیز. اب ڈائبٹیز کے متعلق وہ بتاتا ہے کیا کہتا ہے جی 1985 میں وہ کہتا ہے جی 30 ملین لوگ جو تھے وہ شوگر میں مبتلا تھے. کہتا ہے جی 36 کروڑ 60 لاکھ لوگ جو وہ ڈائبٹیز میں یعنی شوگر میں مبتلا ہو گئے. کب؟ 2011 میں. اب کہتا ہے جی ایکسپیکٹڈ ہے، متوقع ہے کہ 2030 میں 55 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شوگر میں مبتلا ہو جائیں گے. پھر میں عرض کرنے جا رہا ہوں جس طرح ہارٹ کا کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے، اسی طرح شوگر کا بھی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور ٹی سی ایم واحد طریقہ علاج ہے جو شوگر کو بیماری ہی نہیں مانتا. جی وہ شوگر کو بیماری ہی تصور نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ لائف سٹائل ہے. اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارا پریونٹ کرنا ہی ہماری اصل جو کاز ہے، ہماری جو اصل وجہ ہے، جو ہمارا اصل مشن اور مقصد ہے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریونٹ کریں، بچائیں بیماریوں سے، کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور پڑھ رہے ہیں ہم. تو یہ شوگر کو ہوا نہ بنائیں، اصحاب پہ سوار نہ کریں. وہ کچھ سمپٹمز ہیں، کچھ علامات ہیں، جب یہ آئیں تو چیک اپ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی جس کو شوگر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا شوگر ہونے والی ہوتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے، ان میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ان میں پیاس بہت زیادہ ہوگی، ہاں بھوک بہت زیادہ بڑھ جائے گی یا بالکل کم ہو جائے گی. غیر محسوس طریقے سے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. بغیر اسی تو مچلے وزن گھٹاتے نہیں گھٹایا جاتا پیا، لیکن ان کا بغیر کسی علاج سے، بغیر کسی کام کرنے کے ان کا وزن غیر محسوس طریقے سے وزن میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو جائے گی. تھکاوٹ ہوگی، بے حد تھکاؤ ہر وقت.
اور دن میں 1-2 دفعہ ان کو جو ہے نا دھندلا پن، ان کا آنکھوں میں اندھیرا، جنہوں پنجابی جگہ کھا کے نیرا آ گیا، چکر آ گئے، نہیں اس طرح کی کیفیت ہوگی، اور بار 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 پیشاب آئے گا، خصوصاً رات کو۔ جب یہ سمٹمز یا ان میں سے کچھ سمٹم پائی جائیں تو آپ کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے جی ہم اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ ٹیسٹ کی 2 طرح کا ہوتا ہے جی، ایک ہے جی خالی پیٹ صبح جو کروایا جاتا ہے اس کو فاسٹنگ کہتے ہیں، فاسٹنگ، ہاں بالکل ٹھیک سمجھا جی، فاسٹنگ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جی کھانا کھانے کے بعد رینڈم، جی جو فاسٹنگ ہے اس کا معیار کیا ہے جی؟ وہی WHO نے مقرر کیا ہے جی، 75 سے 80، یہ جو نا اس کا فاسٹنگ ہے۔ اگر 80 سے کم آئے بغیر کچھ کھائے ہوئے صبح جب ہم ٹیسٹ کریں گے خالی پیٹ، تو وہ یہ اس کا جو ہے نا معیار مقرر ہے کیا ہے انہوں نے۔ 80 سے زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ شوگر ہوگی۔ اور رینڈم میں کھانا کھانے کے بعد 150 تھے جو ہے نا وہ 170 تک ہے میکسیمم، اور 170 کے بعد جو ہے نا وہ شوگر ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ چونکہ میرا تعلق اسی شعبے سے رہا ہے، 20-22 سال پہلے، میں 30 سال پہلے یہ میں نے کام شروع کیا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت یہ 200 تھی، اب یہ 150-60 تک لے آئے ہیں۔ وہ مافیا ہے باقاعدہ ایک شوگر والوں کا، جو اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے لوگوں کو WHO کے ساتھ مل کر پورا اس کی رینڈم اور جو فاسٹنگ ہے اس کی ریشو کو نیچے لے کے آ رہے ہیں، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ شوگر پیشنٹ ڈکلیئر ہو جائیں اور ہماری مارکیٹ جو ہے وہ بڑی ہو جائے۔ گو اس لیے جی ابھی ممکن ہے کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں کسی دن انشاءاللہ اس پہ سیر اصل بحث کریں گے اور آپ کو پورا یہ ثابت کریں گے، بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہمارے فوڈ سپلیمنٹ ہیں، بیلنس ڈائٹ فوڈ سپلیمنٹ ہیں ہمارے پاس، جو ان چیزوں سے ہمیں پریونٹ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ مرض ہو چکا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ہم نے شوگر پیشنٹ والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا علاج نہیں کرنا۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے گھر میں ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے، خدا نخواستہ کہ ہمارے گھر میں کسی امی کو ہے، بزرگ کو ہے، ابی کو ہے، ابو کو ہے، کسی گھر میں ہے، ہم ان کا علاج کریں گے، ہم ان کو یہ پروڈکٹ لائیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ لائف سٹائل ہے۔ شوگر لائف سٹائل چینج کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کو BCM کی تھراپی کریں، کسی کو بھی شوگر ہے جتنی بھی ہے اس کا اسی وقت ٹیسٹ کریں اور ان کو 15 منٹ کی BCM کی تھراپی کرائیں، 15 سے 20-30 پوائنٹ جو ہے وہ اسی وقت کم ہو جائے گی۔ تو اگر روزانہ کی بیس پر ان کو کرایا جائے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ اچھا جی کسی نے 200 ہے تو اسی 3 دن کراواں گے تو 150 کٹ جائے گی، یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا کہ فوری طور پر آپ تھراپی کرائیں گے تو فوری طور پر آپ کا جو نا وہ جو شوگر کی جو ریڈنگ تھی وہ کم ہو جائے گی۔ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کرنے سے ایسا ہے تو اگر ڈیلی بیس پہ اس کو کیا جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ BCM کی ضرورت ہے۔ ورزش کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن BCM پر کھڑا گھر میں ہوگا تو ہم کبھی نہ کبھی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھڑے ہو ہی جائیں گے۔ اور یہ ہمارے ایکسپیرینس میں ہے، جن گھروں میں موجود ہے وہ ریگولر اس کے یوزر بن چکے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے خریداری کر لی، پورے خاندان کی، پورے گھر کے 20 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ سب 16 ان بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے جن کا ایلوپیتھک پاس کا علاج ہی نہیں ہے، ان سے ہم بچ جائیں گے، اپنے خاندان کو بچا لیں گے۔ اب ہر خاندان کے ہر فرد نے یہ چیزیں نہیں پڑھی، یہ صرف آپ کے پاس یہ نالج ہے، یہ پاور آپ کے پاس ہے، آپ نے اس پاور کو اب یاد کر کے، اس پر یقین کر کے، جب آپ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، جو عمارت میں رہ رہے ہیں، جس کو ہم گھر کہتے ہیں، جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں، جب ان میں کسی کو یہ پرابلم نہیں ہوگا، وہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوں گے، تب ہم دوسروں کو یہ بتانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہم شوگر پر اللہ کے فضل کرم سے، لائف سٹائل سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔
4 عوامل جو ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کے بارے میں پڑھا ہم نے، اور ان کا علاج بھی بتایا ہم نے، پریونشن بھی بتائی ان کی ہم نے۔ اس کے بعد ٹاپ کلر میں جو ٹاپ کی بیماریاں تھیں جن میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز تھا، جن میں کینسر تھا، جن میں یہ شوگر تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کا ٹریٹمنٹ ہماری فوڈ سپلیمنٹ میں موجود ہے۔ ٹریٹمنٹ سے مراد پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اگر ہم اسی عمر میں یہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، یہ سب اگر ان پروڈکٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے جن کے گھر والے ان پروڈکٹ کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو بہت بڑا یہ چیلنج ہونا چاہیے کہ وہ اس کو چیلنج کے طور پر لیں، کسی کو نہ کھلائیں، خود کھا کے ان کے ساتھ میں صحت مند رہ کے ان کو بتائیں۔ یہ ابھی 3-4 دن پہلے ہی ایک کسٹمر باجی راستہ کے جو نا آپ شاپ نمبر 5 پہ آیا، 2 دوست آئے، تو ایک دوست نے جو ہے نا وہ لے لی، ہاں پروڈکٹ ہماری لے لی، اور دوسرے دوست نے نہیں لی، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا تھراپی وہ کر رہا ہے، بہترین اس کو فرق پڑ رہا ہے، لیکن وہ کھانے والی نہیں لے کے گیا۔ اور تیسرے چوتھے دن اس نے اپنے اس دوست کو فون کیا جس نے وہ لے کے گیا تھا کہ ہاں بھائی کیا رزلٹ ہے، ٹھیک ہو تم، ہوا تو نہیں کچھ؟ یہ حالت ہے ہماری، ہوا تو نہیں کچھ؟ انہیں آخیا جی مینوں کچھ ہویا ہوندا تے تہاڈا فون کوئی اور ہی چکدا تے میرا دسدا کہ اج کلا دا ختم ہے۔ یعنی اس حد تک لوگ جو ہے نا ایلوپیتھک کے گرویدہ ہیں کہ وہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو زہر آپ کھا رہے ہیں وہ زہر ہے، ہم آپ کو اوریجنل خوراک دے رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں وہ ڈاؤٹ فل ہے۔ اور اس کے دوست نے انہوں نے کہا کہ بھائی میں صرف کھا نہیں رہا، میں صرف صحت زندہ نہیں ہوں بلکہ میں پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ تو یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اس میں ایسے میں اگر آپ کے گھر والا کوئی پریشان کرتا ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ اگر آپ کو ان پر بلیو ہے، یقین ہے، تو آپ خود ان کو استعمال کریں، پروڈکٹ کو ان کے سامنے استعمال کریں، دیکھیں جی یہ تو بہت کمال کی آپ نے پڑھا ہی، میں نے پڑھا ہے۔ پھر آپ کے پاس یہ بکس کی شکل میں لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں، ان کے سامنے جو بھی آپ کو جس کو آپ یوز کرانا چاہتے اس کو پڑھائیں۔ یہ پہلے نہیں بولے، جو ہی وہ آپ کی بات مناظر کی شکل میں لے کے جائے اسی وقت کتاب کھول لے، یہ دیکھیں جی میں لکھا جی بنائی ہے، وہ انہوں نے لکھ کر مجھے یہ بتایا۔ تو ان ساری چیزوں کو، ڈیابٹیز ہو، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہوں، شوگر ہوں، ٹھیک ہے جی، بلڈ پریشر ہو، گردے کے مسائل ہوں، ان سب کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمارے ادارے کے پاس ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، کیسے ہم رکھنے ہیں اپنے، ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، ان بیماریوں سے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، ڈیابٹیز یا شوگر ہے، یعنی یہ کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، گردے کے امراض ہیں، جگر کے امراض، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہمارا ایک ہیلتھ کانسیپٹ ہے۔ اس ٹھیان کا جس ادارے نے یہ فوڈ سپلیمنٹ بنایا ہے اس نے ایک نظریے کی بیر بنایا ہے۔ اور خدارہ جتنی ایلوپیتھک ادویات جو ہیں یہ بندروں اور چوہوں پر استعمال کی جاتی ہیں، ان کے ایکسپیریمنٹ بندروں پر کیے جاتے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو بتا نہیں سکتے اپنی تکلیف کو۔ اور ہماری پروڈکٹ جو ہے یہ خالصتاً، جیسے میں نے ابھی گریپ کا نام لیا، گریپ ایکسٹریکٹ، یہ اسے لی گئی، یہ کانسیپٹس ہمارے، یہ سونے سے قیمتی جڑی بوٹی ہے، یہ تبت کے پہاڑوں میں صرف پائی جاتی ہے، وہاں پہ سے یہ حاصل کی جاتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے کارڈیسیپس، سپارولینا ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ جو نا سمندروں اور ندی اور نالوں میں جو صاف پانی میں وہاں وہ الجی وہ پیدا کی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے سپارولینا، اس کا نام ہی سپارولینا ہے، سپرنگ نما ہے وہ، اس لیے اس کو سپارولینا کہتے ہیں۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، ان کو سمجھیے گا، ان کو آزمایا انسانوں پر ہی گیا ہے، نہ باندروں تھے نہ چوہے تھے، جو اپنے ساتھ ساتھ اور فیلنگز بتا ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب جڑا بندہ فیلنگز بتا نہیں سکتا چوہا یا باندر ہی ہے یا بندری ہے، یہ نہیں مجھے پتا۔ تو یہ انسانوں پر آزمائی گئی ہیں مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر،
اور اس کا باقاعدہ ایک نظریہ ہے، صحت کا ایک نظریہ کہ ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں جی۔ صحت مند رہنا ہے ٹی سی ایم کے مطابق تو یہ 3 کرنے پڑیں گے: کلینزنگ، ریپلینشنگ اور اسٹرینتھنگ۔ کلینزنگ کس کی کرنی ہے، ریپلینشنگ کیسے ہونا ہے، اور متوازن اسٹرینتھنگ یا بیلنسنگ کیسے کرنا ہے، کہ کس کو کرنا ہے۔ بس یہ ہے اس کا جو اس کانسیپٹ کو پالے گا وہ کبھی بھی ایلوپیتھک کی طرف نہیں جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس وقت 10-12 لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، چلو 10-12 نہیں، کوئی 5-6 تو مانیں گے، 5-6 نہیں، کوئی 4-5 تو مانیں گے، 4-5 نہیں، 2-3 تو مانیں گے، 2-3 تو 1 تو مانے گا۔ خدا نخواستہ کوئی نہ مانے، میں تو مان چکا ہوں، میں تو استعمال کروں گا، وقت تک یہ کرتا رہوں گا، اور یہ کام اس وقت تک لوگوں کو بتاتا رہوں گا جب تک میری طرح کے، میرے ماننے والے، میری طرح کے اعتبار کرنے والے لوگ مجھے نہیں مل جائیں گے۔ اس وقت تک یہ میں تنہا بھی کرتا رہوں گا، حالانکہ میں اب تنہا نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں میرے ساتھ آپ کی شکل میں، لیکن خدا نخواستہ کبھی وہ وقت بھی آئے، بھی اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تکبرانہ گفتگو نہیں ہے، یہ میرا اعتماد ہے، اس وقت تک میں اس کام کو میں لے کے چلوں گا جب تک لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک یہ کرتا رہوں۔ کیونکہ میں اس کا جو ہے نا، یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ میں سمجھ چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی اگر آپ کلینزنگ کریں گے، صفائی کریں گے، کس کی صفائی کریں گے، کن کی کلینزنگ کریں گے، تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ جو بدھ کو کلاس ہوتی ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ آج جو اس کا ٹائمز کا جو ہمارا ادارہ جس نے یہ فوڈ سپلیمنٹس بنائے ہیں، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹی سی ایم کا کانسیپٹ ہے، یہ ٹائمز کا کانسیپٹ ہے، اسی سے لے کے اس نے یہ کانسیپٹ بنایا ہے کہ صحت کو ہم کیسے صحت مند، انسان کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں، صحت کو کیسے صحت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کہتا ہے جی کلینزنگ کرنی پڑے گی آپ کو، اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی، ریپلینشنگ، اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی، اسٹرینتھنگ۔ اب کلینزنگ کے لیے، صفائی کے لیے کن کی صفائی کرنی ہے، بنیادی آرگن کی صفائی کرنی ہے، بیسک آرگن ہے ہماری جسم کے۔ اب جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں جی ان کو پتہ ہے، جو نئے ہیں پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو بیسک آرگن اور وائٹل آرگنز بھی انشاءاللہ وہ بتا دیں گے۔ بیسک آرگنز میں جی ابھی سن لیں جی، جو ہمارے آرگن ہیں ان میں پتا ہے، مثانہ ہے، جلد ہے، چھوٹی آنت ہے، دماغ ہے، میدا ہے، یہ بیسک آرگن ہے، ان کی ہم نے صفائی کرنی ہوتی ہے۔ صفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 پروڈکٹ ہیں، اینٹی لپٹی ہے، چیٹوسان ہے، گریپ ایکسٹریکٹ ہے، سیلولر جوینشن ہے۔ اب تیزی سے نہیں میں بول رہا، لیکن مجھے پتہ ہے، احساس ہے کہ میں نہیں تھی، پر آج میں نے 10 منٹ یا 5 منٹ کسی کو نہیں دینے، کلاس ویسے ہی ختم ہوگی جیسے چل جاتی ہے، ویسے کیونکہ میں نے 15 کے دیکھ لیا کوئی بندہ نہیں بولتا اور وقت ضائع ہوتا ہے، اتنی دیر میں کوئی معلومات آپ کے تک پہنچے گی، جب یہ کلاس ختم ہوگی بس اللہ حافظ اسی وقت ہوگا۔ تو یہ دیکھیں جی کلینزنگ بیسک آرگن کی ہم نے کرنی ہے، پتا ہے، مثانہ ہے، جلد ہے، چھوٹی آنت ہے، دماغ ہے، میدا ہے، یہ اس کے لیے ان کی کلینزنگ کرنی ہے۔ اور صفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 پروڈکٹ ہیں، اور صفائی یعنی کلینزنگ جو ہے یہ ہمیشہ رات کو کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے، اس کی لاجک کیا ہے، ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جن کو یاد ہے ان کی ریپیٹ ہو جائے گی، جن کو یاد نہیں وہ بھی یاد کریں۔ رات کو کلینزنگ والی پروڈکٹ کیوں دینی ہے، اس لیے کہ سارا پروسیس کلینزنگ کا جو اللہ کا رکھا قدرتی طور پر، یہ جو پتا، مثانہ، جلد، چھوٹیاں بڑیاں، دماغ، میدا، یہ رات کو کلینزنگ کرتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں۔ جب یہ اپنا کام کر رہے ہوں گے نیچرلی طور پر، تو ہم یہ نیچرلی پروڈکٹ، قدرتی پروڈکٹ جو ہے یہ ان کو کھلائیں گے، تو یہ ان کی معاونت کریں گے، وہ بھی کلینزنگ کر رہے ہوں گے، یہ ان کی مزید مدد کریں گے، کلینزنگ ٹاپ کلاس کی، اعلیٰ درجے کی زیادہ ہو جائے گی۔ اب اس کی کلینزنگ ہوئی تو جو تھوڑی بہت کمی اس میں آئی اس کو برائی کہتے ہیں، بور کرنا کہتے ہیں، برائی کرنے، برائی بے ہے کی بانی رے لفظ جائی، برائی کرنا، ریپلینشنگ برائی کرنا۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس کیا جی، سپارولینا جی اور کارڈیسیپس، یہ 2 پروڈکٹ ہیں۔ اور اسٹرینتھنگ کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس زنک جو ہم پڑھ رہے ہیں جی، جمعرات اور جمعے کو زنک پڑھ رہے ہیں جی آج کل، اور پچھلے 2 ماہ 3 ماہ پہلے ہم نے جی 3 مسلسل 2 ماہ 3 ماہ جمعرات جمعے کو ہم نے کیلشیم پڑھا، کیلشیم 1 2 3 4 سیریل ہے، یہ کیلشیم اور زنک یہ اسٹرینتھنگ کے لیے ہیں، بیلنسنگ کے لیے۔ کس کو بیلنس کرنا ہے، وائٹل آرگن کو ہم نے بیلنس کرنا ہے۔
وائٹل آرگن کون ہے؟ گردے ہیں جی، دل ہے، تلی ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں. ان کو ہم نے بیلنس کرنا ہے. کلینزنگ کرنا ہے بیسک کو. بیسک اب جب بیسک کی ہماری کلینزنگ ہوئی، ریپلینشنگ ہوئی، اس کے بعد جی کیلشیم اور زنک دیا، جس نے کیا جب یہ 3 کام ہوئے تو ہمارے گردے متوازن ہو گئے، دل متوازن ہو گیا، تلی متوازن ہو گئی، جگر متوازن ہو گیا، پھیپھڑے متوازن ہو گئے. اب جس کی کلینزنگ اور بیسک آرگن کی صفائی ہو اور وائٹل آرگن اس کے جو ہے نا وہ متوازن ہو، وہ بیلنس رہے گا اور اس کی جسم جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک ہمیشہ صحت مند رہے گا. یہ باقاعدہ کانسیپٹ ہے جی ہماری ٹائمز کا، جس نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے. اب جو کوئی بھی صحت مند رہنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اس کو یہ کام کرنے پڑے گے. کلینزنگ کی ہمیں پروڈکٹ لینی چاہیے. جو لیں گے وہ صحت مند رہیں گے، جو نہیں لیں گے ٹھیک ہے انجوائے کریں، مزہ لیں. یہ اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم خود پروڈکٹ استعمال کرنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے کہنے پر پروڈکٹ استعمال کر لیں، واہ واہ کیا بات ہے. ہم خود نہیں کرنا چاہتے، بریسلٹ ہم خود لے کے نہیں پہننا چاہتے، پیسے ہیں نہیں، ماڑے ہیں. واہ تینوں بندے لب جان جڑا 100 بندہ تیری ٹیم چ آ جائے گا، 100 بندہ بریسلٹ لے لے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کیسے ممکن ہے یہ کبھی نہیں ہوگا. 11 پروڈکٹ 12 مہینے، سمپل جہا قانون ہے. 11 پروڈکٹ 12 مہینے. اگر صحت مند رہنا جے انہوں کھانا شروع کر دیو. ایک کھاؤ گے بیسک آرگن تہاڈیاں دی صفائی ہوئے گی، تہانوں نظر بھاویں آوے تے بھاویں نہ آوے، بیسک آرگن دی صفائی ہوئے گی تے وائٹل آرگن تہاڈے متوازن ہون گے تے تسی صحت مند رہو گے. یہ بیسک جو ہمارا کانسیپٹ ہے ہمارا ہیلتھ کا، چیانز کا، جس نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے، اس نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے کلینزنگ ریپلینشنگ اسٹرینتھنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پروڈکٹ تیار کیا ہے، بغیر کیمیکل کے، بغیر پریزرویٹیوز کے، خالصتاً نیچرل اعضاء کی بنی ہوئی. تو یہ ماننا تو پڑے گا ہی کبھی نہ کبھی، تو کسی نہ کسی شکل میں آپ نے پہلے بھی اعتبار کیا ہی ہوا کسی سے، تو اب بھی آپ کو اعتبار کرنا ہی پڑے گا. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ ہے جی 3 گولڈن کیز ٹو امپروونگ یور ہیلتھ. آپ کی صحت کو بہتر بنانے والی ڈیٹاکس یور باڈی. ڈیٹاکس یور باڈی، یہ جو ہمارے کلینزنگ کی 4 پروڈکٹ ہیں جی، ان میں ایک جو چیٹوسان ہے وہ صفائی کرنے والی کلینزنگ ہے، کلینزر پلانٹ. باقی 3 جو ڈیٹاکسی فائر ہے. ڈیٹاکسی فائر کیا ہوتے ہیں؟